کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کو درگت بنوانے کا خاص شوق بھی ہے۔ میں نے 18 تاریخ کو مشن نور کے حوالے سے کچھ ضمناً اور ہلکی سی بات کی تھی۔ میں بطور ایک سنجیدہ صحافی کے ان معاملات سے ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق دور رہتا ہوں، جس کے اندر عقیدے کا معاملہ ہو، انلیس کہ بڑا ضروری ہو جائے اور جو ہمارا کور ہے اس کے اوپر کوئی حرف آ رہا، تو اس کے علاوہ میں اوائڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو صحافیانہ تجزیے کے اندر اگر آپ لے کے آتے ہیں تو وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن میں نے ضمناً ذکر کیا تھا، میں صرف آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ایڈکشن ہے ٹو تھیٹر، وہ ایڈکشن آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ مشن نور شروع کر دیا، ہماری مقدس ترین اور پاک ترین کتاب کی پاک ترین آیات کا استعمال تو ہو رہا ہے، لیکن جو اس کی تاریخ ہے اس کے اوپر بھی آپ نظر دوڑا کے دیکھیے۔ بعض جو تاریخ اس کی بیان کی گئی ہے اس سے کوئی بہت بڑا کمپلیمنٹ نہیں لگے گا۔ آج 20 ستمبر ہے، اس وقت ہم نے وارن کیا تھا کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کس رستے کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، اور دوسرے رستے جو آپ نے چنے ہوئے ہیں فوج سے ٹکراؤ کے اور اداروں کو تھپڑ مارنے کے اور طالبان کے ساتھ معانقہ کرنے کے اور ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے کیمپین چلوانے کے اور پاکستان پر سینکشنز لگوانے کے، وہ رستے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جس رستے میں خرابی نظر آتی ہے، میں پہلے سے آپ کو وارن کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کام ہے ایشو کو فلیگ کرنا، تو میں نے ایشو کو فلیگ کیا۔ آج 20 ستمبر ہے، آج مشن نور کی جو حالت ہے وہ آپ کو اس سے بہتر نظر نہیں آئے گی۔ جو علی محمد خان جو ایک سنجیدہ، بردبار اور سیاسی جو وزڈم ہے اس سے بھرپور شخص ہیں، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کریں، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ویٹ لیس ونڈر ہیں، یعنی ان کا وزن نہیں ہے۔ وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے مشن نور کے بارے میں کیا بات کریں، وہ مشن نور جس کی آپ نے تشہیر کی، کتنی تشہیر کی، اس پر میں ابھی آتا ہوں۔ پہلے تو لکھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد اب مشن نور کا بیک گراؤنڈ وہ بتا رہے ہیں، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ میں صرف لکھا ہوا پڑھ کے بتا رہا ہوں جو پی ٹی آئی والے خود ٹویٹ کریں۔ نور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے جو انتہائی بابرکت، لیکن مشن نور جو پی ٹی آئی آفیشیل کا کوئی باضابطہ پروگرام تو نہیں، البتہ سوشل میڈیا کے کچھ حضرات کی کاوش تھی۔ قادیانیوں کی اصطلاح ہے اور ملعون مرزا قادیانی کے ملعون ساتھی حکیم نور الدین سے اس کا تعلق ہے، اور 20 ستمبر کے دن 1948 میں قادیانیوں کے عالمی سازشی مرکز ربوہ کا قیام ہوا تھا۔ اس لیے اس اصطلاحی نام مشن نور اور دن 20 ستمبر کو اس اصطلاحی نام سے کوئی سیاسی کاوش ایکٹیویٹی سے آراز اوائڈ کرنا انتہائی ضروری امر ہو گیا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسے کسی بھی کام کی معاونت و ترویج ہرگز نہ کی جائے جس سے ہمارے ایمان پر کوئی حرف آئے یا ہماری جماعت تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان کی معاذ اللہ ملعون قادیانیوں کے ساتھ کوئی بھی مشابہت پیدا ہو، ہرگز نہیں۔ اچھا، اب میں ذرا تشہیر کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس کی تشہیر کتنی کی گئی، اس کو کتنا جسٹیفائی کیا گیا؟ تو ایسا نہیں تھا کہ یکدم کسی کو خیال آیا، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ آئی تو انہوں نے کہا جی مشن نور مشن نور۔ یہ دیکھیں، اس قسم کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں بظاہر کہ جی یہ مشن نور کا آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ نے اذان دینی ہے، یہ دیکھیے۔ عوام کے لیے ہفتے والے دن 9 بجے وہ اذان دینی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے والے دن 9 بجے۔ پھر ٹی وی پروگراموں کے اوپر شیخ وقاص صاحب اذان دینے کے معاملے کو 20 ستمبر ہے، نام اس کا مشن نور ہے، لیکن فوکس انہوں نے اذان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ جب ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کچھ بھی کرے ہمیں اس کو سپورٹ کرنی ہے، کوئی کچھ بھی کرے۔ ذرا سنیے گا شیخ وقاص صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا سمپل ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پاکستان میں کوئی بھی شخص، پاکستان سے باہر بیٹھا ہو کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی موو کو ڈیزائن کرے گا جو ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرتی ہے، ہم کیوں مخالفت کریں گے اس کی؟ چاہے کوئی اذان دے، چاہے کوئی نفل پڑھے، چاہے کوئی اسٹریٹ پہ آئے، چاہے کوئی اسٹیکر لگائے، چاہے کوئی پوسٹ لگائے، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اینی ون اینڈ ایوری بڈی۔ اچھا، جو خان کی رہائی کے لیے کوئی موو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیوں وہ کہیں گے کہ تم وہ کر رہے ہو یا تم نہ کرو؟ اسے جو کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے جی، جڑا کر رہے ہیں تسی بھی نال کرو گے؟ سارے کرتے ہوتے ہیں جی، جو کریں گے وہ کریں گے، سب کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد
ابھی تک 20 ستمبر سے پہلے تک 12 گھنٹے تک سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے اور ایوان ہل رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ اتنی طاقت ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. اس پر انہوں نے پہلے تو ظاہر ہے اپنے یقین کامل کا تذکرہ کیا اور حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے باتیں کیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں آ کر بات وہیں پر ٹکائی کہ آپ نے اذان دینی ہے، 20 ستمبر کو اذان دینی ہے، جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے سینئر لیڈر کہ بھائی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور جب میں نے پہلے جمعرات والے دن 18 تاریخ کو کہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا چیک کر لیں اور احتیاط سے چلیں، آپ کیوں ایسے فرش کے اوپر جا رہے ہیں جہاں پر ہر طرف کرچیاں بکھری ہوئی ہیں؟ یہ کرچیاں سیاسی کرچیاں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی کرچیاں. اب علی محمد خان صاحب نے تو کہہ دیجیے کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ڈاکٹر عارف الوی کا پوسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے مشن نور کو اپنے اکاؤنٹ سے، یہ ایکس پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا سمبل آف فیڈریشن رہا ہے، اس نے یہ کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز ہے، یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے دھاڑ سے ٹویٹ کر دیا اور اب اس ٹویٹ کو پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. اور ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، یہ سامنے ہے آپ کے. میں نے 20 ستمبر کو 9 بجے اذان دینے والی پوسٹ اس لیے ڈیلیٹ کر دی کہ اس مشن کا نام اور پس منظر متنازع ہے. تو یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کیسے گمراہی پھیلاتے ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ نے لاکھوں لوگوں کو مشن نور کے نام کے اوپر گمراہ کر دیا، اپنی پوسٹ کو وہاں پہ رکھا، اس کی ترویج کی، اس کے اوپر ویڈیوز بنوائیں، اس کو گھر گھر پھیلانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تو سیاسی زلزلے سے کم نہیں ہے. اور آج 20 ستمبر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ او اچھا غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام بھجوانے کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. اب یہ کیا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اب بیک فٹ کے اوپر چلے گئے. میرا عقیدہ اور وابستگی ہمیشہ واضح رہی ہے، ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے اور ہم ہمیشہ مدنی ریاست اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رہے ہیں. آپ کو دوبارہ سے بتانا پڑ رہا ہے کہ عقیدے کے لحاظ پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا کریں گے جن لوگوں کو آپ نے لگا دیا اس راستے کے اوپر؟ ان تک تو ہوتا ہے آپ کی یہ پوسٹ نہ پہنچی ہو، وہ پوسٹ پہنچی ہو کیونکہ آپ نے ہر طرف سے اس کی تشہیر کی ہے. اور آگے بتا کیا رہے ہیں؟ علی محمد خان صاحب تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر الوی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے کس پلیٹ فارم سے اس کا اجرا کیا تھا. یہ ڈاکٹر الوی کی پوسٹ ہے، میری نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاجی تحریک کے سلسلے میں جو سفارشات مرتب کی تھیں ان میں سے ایک تجویز اذان دینے کی بھی شامل تھی. یہ آپ کا جو کلیکٹیو پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ نے اس کا اجرا کیا ہے. یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی بندے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے نہیں آئی. آپ نے اس پلیٹ فارم سے جس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کے ریوائول کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے سوچ سمجھ کے تمام بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اذان والا کام 20 ستمبر کو کرنا ہے. اور اس حوالے سے مختلف ٹی وی پروگراموں میں بھی اس کا ذکر ہوا. کب تاریخ آتی ہے اس کا ہمیں انتظار رہے گا. نہیں، تاریخ آج ہے. آپ نے وہ پوسٹ آج کے لیے کی تھی، 20 ستمبر ہے. اچھا ہم مان لیتے ہیں جی کہ اس کے اندر صرف نظر ہو گیا، حقائق پر آپ کی نظر نہیں تھی، آپ تمام تر تجربے کے باوجود آپ نے پاکستان کی سمت درست کرنی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ کی سمت کس طرف ہے. آپ کو دنیا کے اندر کے راز پتہ ہیں اور آپ کو اتنی واضح تاریخ علم نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کے اپنے ڈاکٹر الوی صاحب جیسے بندے جو ہیں پوسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور پھر علی محمد جیسے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ 20 ستمبر 1948 کو کیا ہوا. مان لیا کہ آپ سمہاؤ آپ کسی اور ہی دنیا کے اندر بس رہے تھے. یہ 20 ستمبر ہی کیوں؟ یہ 21 کیوں نہیں؟ یہ 22 کیوں نہیں؟ یہ 6 ستمبر کیوں نہیں؟ 20 ستمبر ہی آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے اپنے پیچھے اب ایک اپنی ہی بیوقوفیوں کی وجہ سے، یا اس کے پیچھے اب لوگ کہیں گے کہ جی 20 ستمبر ہی آپ نے کیوں کیا؟ یہ مشن نوری اس کا نام کیوں لکھا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں رکھ دیا؟ خداوند تعالیٰ کے تو مبارک اور پاک نام جو ہیں وہ 99 ہیں، کوئی اور نام چن لیتے، اس کو مشن اذان کہہ دیتے، کچھ کہہ دیتے. بھائی مشن نور ہی آپ نے کیوں کہا؟ اور پھر اس بات کو بھی آپ
اس سے کیسے انکار کریں گے کہ 20 ستمبر ایسے نہیں آ جاتی. ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کو تاریخوں کا کتنا پتہ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کشمیر کے دن کو کیسے چنا, آپ نے 14 اگست کو کیسے استعمال کیا. آپ تاریخوں کو چن کر ان کے ساتھ واقعات کریٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ 20 ستمبر کی تاریخ جو ہے یہ ایسے ہی آ گئی؟ میں یہ صرف سوال اٹھا رہا ہوں, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن رستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے وہاں پر غلطیوں اور دکھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب تک آپ نے اپنا سیاسی اور سوشل میڈیا کا بیانیہ واپس نہیں لیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے جن لوگوں کو اپنی فیلڈ کے اندر کوئی دروازے میں سے نہیں گزرنے دیتا, تب تک آپ اپنے ساتھ یہی کرتے رہیں گے. لیکن اس کیس کے اندر تو مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ ان لوگوں نے تو اس کی ترویج کی, لیکن یہ جو بہت ہی عقلمند لوگ ہیں, کوئی صدر پاکستان ہے, کوئی تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کو رن کر رہا ہے, اور کوئی بڑا لیڈر ہے, اور کوئی پنجاب کو رن کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو ہر وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اوپر لیکچر آپ کو دیتا رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق, وہ اس کی ترویج کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر سوشل میڈیا ٹیمز کو تو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. آپ نے 20 ستمبر کو اذانوں کا جو مشن شروع کیا تھا, اگر اس کے اندر آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آتی تو آج ٹکے رہیں, آج 20 ستمبر کو کرتے رہیں. لیکن اگر آپ نے 20 ستمبر کی چوائس اس وجہ سے کی تھی کہ اس کی کوئی تاریخی اہمیت ہے, تو پھر یہ تنازع آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. لیکن جس طرح سے بھی آپ دیکھیں, آپ نے, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, اپنی درگت بنوانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہوئی.